بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی جہاد سے بھاگ مت جانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالی کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو مارا۔ وَمَا غَمَيْتَ إِذْ غَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَمَا، اور آپ نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے اقوال کو خوب سننے والا اور ان کے افعال و احوال کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی سست کر دے گا کافروں کی تدبیروں کو۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے پاس موجود ہوا کہ جو حق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا، اور اگر اب حق زیادہ واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر اب بھی باز نہ آئے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ فَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگر پھر باز نہ آئے بلکہ تم پھر وہی کام کرو گے یعنی مخالفت، تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے، یعنی تم کو مغلوب اور مسلمانوں کو غالب کر دینا۔ اور اگر تم کو اپنی جمعیت کا گھمنڈ ہو، جتھے کا گھمنڈ ہو کہ اب کی بار اس سے زیادہ جمع کر لیں گے، تو یاد رکھو تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، وہ کتنی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے۔
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس سے مت پھیرو سن کر، یعنی سننے کے بعد اطاعت کرو، سننے کے بعد انسنی نہ کیا کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اسی کے پاس تم سب جمع ہوگے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں سے مرتکب ہوئے، ان گناہوں کے شکار ہوئے، بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنہوں نے مداہنت کی ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور اس سے بچنا یہی ہے کہ مداہنت مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذَا كُنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم ایک وقت یعنی قبل ہجرت عدد میں بھی قلیل تھے اور قوت کے اعتبار سے بھی سرزمین مکہ میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور غایت ضعف حال سے یعنی کمزوری سے اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ گھسوٹ نہ لیں. سو ایسی حالت میں اللہ تعالی نے تم کو مدینے میں اطمینان سے رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت عطا فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر کرو. اور بڑا شکر تو یہ ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اطاعت کرو اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں۔ تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس بات کو بھی خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس بات کا بڑا بھاری اجر ہے اور ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، اور اے ایمان والو اطاعت کی اور برکات سنو، وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، اور اے ایمان والو اطاعت کی اور برکات سنو، وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے، اور غلبہ علی الاعداء اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے جو قیاس و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور کافر لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر اس کے نہ ماننے کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسائیے، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب واقع کر دیجئے جو کہ خارق عادت ہونے میں مثل بارش سنگ کے ہو۔ اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بطلان کے خاص ممانے کی وجہ سے یہ عقوبات مذکورہ نازل نہیں ہوتی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہیں دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سے رجوع، اپنی غلطیوں کا احساس کرتے رہیں تو اللہ رب کریم ان پر پھر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔